جہنم کی کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ دوزخ کی آگ کی گرمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرمی رکھتی ہے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگوں کے اوپر دوزخ کی آگ کو 69 درجے بڑھایا گیا، اور ان 69 حصوں میں سے ہر ایک حصہ تمہاری دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ دوزخ کو لانے کا ذکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے لایا جائے گا، اس طرح کہ اس کے 70 باغیں ہوگی، اور ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جن کے اوپر آگ کے تسمے ہوں گے، اور ان دونوں چیزوں سے اس کا دماغ کھلنے لگے گا جس طرح دیگ جوش کھاتی ہے۔ وہ شخص اس عذاب کو سب سے سخت عذاب خیال کرے گا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ایک دوزخی ایک جنتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا کا بڑا مالدار اور نعمت والا قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس کو آگ کے گڑھے میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی بلائی دیکھی ہے، یعنی آرام و آسائش حاصل کی ہے؟ کیا دنیا میں نعمت و راحت کبھی تجھے نصیب ہوئی ہے؟ وہ عذاب کے خوف سے کہے گا، نہیں، خدا کی قسم، اے پروردگار، نہیں۔ پھر جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سخت محنت کی ہوگی اور غم برداشت کیا ہوگا، اور اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی محنت و مشقت کا منہ دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی رنج و غم اٹھائے ہیں؟ وہ کہے گا، نہیں، خدا کی قسم، اے پروردگار، میں نے کبھی محنت و مشقت نہیں دیکھی، اور نہ کبھی رنج و الم سے سابقہ ہوا۔ شرک کے خلاف انتباہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جن کو آسان و ہلکا عذاب دیا جائے گا فرمائے گا، اگر تیرے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز ہوتی اور تو اس کو دے کر اس عذاب سے چھوٹ جاتا تو تو کیا ایسے کرنے پر آمادہ ہوتا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو آدم کے پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کی خواہش کی تھی، اور وہ یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، لیکن تو نے اپنا عہد توڑ دیا اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ عذاب میں تفاوت درجات۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے کمر تک آگ ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جن کے گردن تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ دوزخیوں کے جسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ دوزخ میں کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور اس کے جسم کا کال 3 دن کی مسافت کے برابر موٹی ہوگی۔ دوزخ کی آگ کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ کافر دوزخی کی جسامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن کافر کے دانت احد پہاڑ کے مانند ہوں گے، اس کی ران بیضا پہاڑ کے مانند ہوگی،
اور اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 میل لمبی ہوگی، جیسے مدینہ سے ربضہ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کافر کے جسم کی کال موٹائی دوزخ میں 42 ہاتھ ہوگی، اس کا داندھ احد پہاڑ کے مانند ہوگا، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں اتنی ہوگی جتنے کہ مسافت مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کافر دوزخ میں اپنی زبان کو 3 کوس اور 6 کوس تک نکالے گا، اور لوگ اس کو قدموں سے روندیں گے، یعنی اس پر چلیں گے۔